بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سرہانے آئے اور حالت دیکھی تو رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیسے گریہ نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے مجھے بے بھائی کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی اگرچہ مجھے زہر دیا گیا ہے لیکن جو کچھ پانی، دودھ، دوا وغیرہ چاہو یہاں مہیا ہے۔ بھائی بہنیں اور خاندان کے افراد میرے پاس موجود ہیں، لیکن لا یومکا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تمہاری طرح میری حالت تو نہیں۔ تم پر 30,000 اشقیاء کا ہجوم ہوگا جو دعویٰ کریں گے کہ ہم امت محمدی ہیں، وہ تمہارا محاصرہ کر کے قتل کریں گے، تمہارا خون بہائیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اس وقت بنی امیہ پر خدا کی لعنت روا ہوگی۔ میرے بھائی تمہاری شہادت دل گداز ہے۔ وَيَبْقَى عَلَيْكَ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْوَحْشَ فِي الْفَلْوَاتِ وَالْحَيْتَانِ فِي الْبِحَارِ، تم پر ہر چیز گریہ کرے گی، یہاں تک کہ حیوانات صحرائی و دریائی تمہاری مصیبت پر روئیں گے۔ امالی صدوق مجلس 30 مقتلہ مکرم صفحہ 240۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت نزدیک آیا تو آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو یوں وصیت کی، اے میرے بھائی میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں اور اپنے پروردگار سے ملحق ہو رہا ہوں۔ مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں جا گرے ہیں، اور جس نے مجھے زہر دیا ہے اور میرے ساتھ خیانت کی ہے میں اسے ٹھیک سے جانتا ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب لوں گا۔ لہٰذا آپ کو میرے حق کا واسطہ کہ آپ اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں اور منتظر رہیں کہ خدا اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری آنکھوں کو بند کر دینا، مجھے غسل و کفن دینا اور تابوت میں رکھ کر نانا کی قبر کی طرف لے جانا تاکہ میں ان کے ساتھ تجدید عہد کروں۔ اس کے بعد مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے پاس لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا، اور آپ ان قریب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ کو آگے لگائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کام سے روکیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے جنازے میں ذرا برابر کسی کا خون نہ بہنے دینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں وصیتیں کی اور ان امور کی طرف بھی توجہ دلائی جن کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حالت احتضار۔ شیخ کلینی اور شیخ صدوق نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام حالت احتضار میں تھے تو گریہ فرمانے لگے اور میں نے عرض کیا، آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں، اور نانا نے آپ کے بارے میں اتنا سب فرمایا، اور جبکہ آپ 20 مرتبہ پیادہ حج پر مشرف ہوئے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال و منال راہ خدا میں فقراء و مساکین کو دے دیا، حتیٰ کہ اپنے پیروں سے جوتیاں بھی اتار کر تقسیم کر دیں، ایک اپنے لیے رکھی اور دوسری فقیر کو دے دی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، انما ابقى لحول المطلع و فراق الاحبتا، کافی جلد 1 صفحہ 461، امالی مجلس 39 صفحہ 133۔ میں جس سفر میں قدم رکھ رہا ہوں اس کے خوف سے رو رہا ہوں اور آپ عزیزوں کی جدائی پر گریہ کر رہا ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام کا بھائی کے پاس
आना। मरहूम शेख जाफ़र नकदी ने नकल किया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो जहर दिया गया वो इतना सख्त था कि उसकी वजह से आपका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिरा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब बताया गया कि आपकी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपकी तरफ तशरीफ़ ला रही हैं, तो आपने हुक्म दिया कि इस तश्त को वहाँ से हटा दिया जाए ताकि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इस तश्त पर निगाह न पड़े जिसमें जिगर के टुकड़े पड़े हैं। इसलिए ज़ैनब अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि भाई का जिगर टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिरा है। ज़ैनब कुबरा सफ़ा 22। जनाजे पर तीर बारानी। मुहद्दिस कुम्मी ने मनाक़िब इब्ने शहर आशुब के हवाले से लिखा है कि जनाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर तीर बारानी भी हुई और दफन के वक्त 70 तीर आपके जिस्म मुबारक से निकाले गए। अनवारुल बहिया सफ़ा 83। इसीलिए हम ज़ियारत जामा में पढ़ते हैं, ए ख़ानदान नबूवत वालों, आप में से किसी को महराब इबादत में सर शगाफ्ता किया गया, दूसरे को ताबूत के अंदर तीर बारानी की गई, किसी को बाद कत्ल नोके नेज़ा पर सर बुलंद किया गया और बाज़ को जिंदान के गोशे में खींचा गया और एज़ा को लोहे का फशार दिया गया या जहर के असर से दाखिली तौर पर कता कता किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके जनाजे को बकी में ले गए और जद्दा माजदा फातिमा बिनते असद के पहलू में दफन कर दिया गया। मरसिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाजे को ताबूत में रखते हुए ये अशार पढ़े, क्या मैं सर में तेल लगाऊं या रीश को इतर से खुशबूदार करूं, जबकि मैं आपके सर को मिट्टी में देख रहा हूं और आपको कटी शाख या पत्ते की तरह देख रहा हूं। जब तक कबूतर की आवाज़ गूंजेगी और शुमाली और जनूबी हवा चलेगी, मैं आप पर रोता रहूँगा। मेरा गिरिया तूलानी है, मेरे आंसू रवा हैं, आप मुझसे दूर हैं और कब्र नज़दीक है। जिसका माल छीन लिया गया हो गारत शुदा नहीं है, बल्कि गारत शुदा वो है जो अपने भाई को खाक में लिटाए। मनाक़िब इब्ने शहर आशुब जिल्द 4 सफ़ा 45। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या कातिल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।